السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ آج میری ممانی کا لڑکا بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر لوٹ رہا تھا، جبکہ ممانی نے مجھ کو یتیم کو ہمیشہ گھر کے کام میں مصروف رکھ کر کبھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں ان سے چھپ کر پرائیویٹ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ماموں اپنے لاڈلے کی آنے کی خوشی میں دعوت پر بڑی بڑی شخصیت کو انوائٹ کیا تھا۔ سب ڈی ایس پی کا انتظار کر رہے تھے، یہ جانے بنا کہ وہ دراصل میں تھا۔ جو ہی میری گاڑی گھر کے سامنے رکی تو گارڈز کے گھیرے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ مجھے آتا دیکھ میری ممانی سرہم اس گلی میں پہنچ چکے ہیں جہاں کا ایڈریس آپ نے دیا تھا۔ ڈرائیور کی مؤدبانہ آواز نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ میں نے چونک کر گاڑی کے سیاہ شیشوں سے باہر دیکھا، کیونکہ یہ وہی گلیاں تھیں جہاں کی خاک چھانتے ہوئے میرا بچپن گزرا تھا، اور آج میں یہاں ایک اجنبی کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسے افسر کی حیثیت سے لوٹا تھا جس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ تھا اور فضا سائرن کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ڈرائیور بار بار شیشے سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ میری آنکھوں میں تیرتی نمی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک ڈی ایس پی اپنے ہی علاقے میں آتے ہوئے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میری وردی پہ لگے ستارے اور میڈلز میری کامیابی کی گواہی تو دے رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے چھپی وہ محرومیاں اور ذلتیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں جو میں نے اسی محلے کے ایک گھر کی چار دیواری میں برداشت کی تھی۔ باہر لوگ خوف اور تحفظ سے گاڑیوں کے اس شاہانہ قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے اور کچھ گلی کے کونوں پہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ شاید پولیس کسی بڑے مجرم کو پکڑنے آئی ہے، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ آج پولیس کا یہ افسر کسی کو ہتھکڑی لگانے نہیں بلکہ وقت کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارنے آیا ہے۔ میرا نام فاروق ہے اور یہ کہانی محض ایک پولیس افسر کی نہیں بلکہ اس یتیم بچے کی ہے جس نے اپنی زندگی کی جنگ ان گلیوں میں لڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں محض 7 سال کا تھا تو میری ہنستی مسکراتی دنیا اچھڑ گئی تھی۔ ایک کار حادثے نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے تھے، اور وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں نقش تھا جب مجھے بتایا گیا کہ اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے والدین بہت امیر تو نہیں تھے، مگر انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرے سر پر اگر کسی کا سایہ تھا تو وہ میرے ماموں رشید تھے، جو مجھے روتا بلکتا دیکھ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ ماموں ایک انتہائی شریف اور نیک طبیعت انسان تھے۔ وہ مجھ سے اپنے سگے بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرا مقدر میں ممانی کا پیار نہیں لکھا تھا۔ میری ممانی سگارہ بیگم نے جس دن مجھے پہلی بار اپنے گھر کی دہلیز پہ دیکھا تھا، اسی دن ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ ان کی نظریں میرے لیے ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی نفرت تھی، جس میں کوئی معصوم بچہ نہیں بلکہ ان کی خوشیوں کو نگلنے والا ہو۔ ان کا اپنا بیٹا شہریار، جو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا، اور ممانی کو بس یہی ڈر کھایا جاتا تھا کہ کہیں یتیم فاروق کی پرورش میں ان کے شوہر کی کمائی خرچ نہ ہو جائے اور ان کے اپنے لاڈلے بیٹے کے حصے میں کمی نہ آ جائے۔ گھر آتے ہی میرے ساتھ جو سلوک شروع ہوا وہ کسی بھی سوتیلی ماں سے بدتر تھا۔ شروع کے کچھ دن تو ماموں کے ڈر سے ممانی خاموش رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کا رویہ کھل کے سامنے آنے لگا۔ مجھے گھر کے کام کاج میں لگا دیا گیا۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو یا دکان سے دہی لا دو۔ میں خوشی خوشی یہ کام کرتا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی طرح میں ممانی کا دل جیت لوں گا، مگر آہستہ آہستہ یہ فرمائشیں حکم میں بدل گئیں اور پھر یہ حکم میری ذمہ داری بن گئے۔ اب گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونا، جھاڑو پونچھا کرنا میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ماموں صبح سویرے کام پہ نکل جاتے اور ان کے جاتے ہی ممانی کا چہرہ بدل جاتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتی اور میں ننھے ننھے ہاتھوں سے پورے گھروں کا بوجھ اٹھاتا۔ اکثر جب میں برتن دھوتے ہوئے تھک جاتا تو ممانی میرے سر پر آ کے کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ ہاتھ کیوں رک گئے ہیں؟ کیا تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ میں سہم کر دوبارہ کام کرنے میں لگ جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ سردیوں کی صبح جب ٹھنڈے پانی سے میرے ہاتھ ٹھر جاتے تھے تب بھی ممانی مجھ پر طرز نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کہتی تھیں کہ کام کرنے سے خون گرم رہتا ہے۔
جلدی ہاتھ چلاؤ، شہریار کو ناشتہ بھی دینا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے تب ہوتی جب میں شہریار کو صبح سویرے تیار ہوتے دیکھتا۔ مومانی سے نہلا دھلا کر یونیفارم پہناتی، اس کے جوتے چمکاتی اور اس کے لیے لنچ باکس میں مزے مزے کی چیزیں رکھتی۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھتی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی بستہ اٹھاؤں اور اسکول جاؤں۔ کتابوں کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، جبکہ شہریار اسکول چلا جاتا اور میں گھر کے صحن میں اکیلا بیٹھ کے برتن مانجھ رہا ہوتا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹیک کے صابن والے پانی میں گرتے اور ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ہمت کر کے مومانی سے کہہ دیا کہ مومانی جان مجھے بھی اسکول داخل کروا دیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مومانی نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میں لڑکھڑا کے گر گیا۔ مومانی نے چیختے ہوئے کہا کہ تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اس پر شکر ادا کرو، اور یہ پڑھنے لکھنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ پڑھ لکھ کے تم نے کون سا کوئی افسر لگ جانا ہے۔ آخر میں تم نے نوکری ہی کرنی ہے، تو ابھی اس سے عادت ڈال لو۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح بےہوس ہو گئے اور وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میں گھر کا باقاعدہ نوکر بن کر رہ گیا۔ ماموں کبھی کبھار میرے بارے میں پوچھتے تو مومانی بڑی چالاکی سے جھوٹ بول دیتی کہ فاروق پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، میں نے اس کو اسکول بھیجا تھا مگر یہ بھاگ آیا، اب میں زبردستی تو نہیں کر سکتی نا۔ میں ماموں کی عزت کرتا تھا اور گھر میں فساد نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہتا اور اپنے آنسو پی لیتا۔ لیکن مومانی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان سب کچھ چھین سکتا ہے مگر اس کا خواب اور امید کبھی نہیں چھین سکتے۔ میرے اندر پڑھنے کی آگ بجھی نہیں تھی، بلکہ مومانی کی نفرت نے مجھے مزید بھڑکا دیا تھا۔ جب میں سودا لینے بازار جاتا تو راستے میں ردی والے سے دکان پر رک جاتا، سر سے پرانی کتابوں اور اخباروں کو دیکھتا، اور ایک دن ردی والے نے بابا نے میری آنکھوں میں چھپی طرف دیکھ لی اور مجھے چند پھٹی پرانی نصابی کتابیں مفت میں دے دیں۔ وہ کتابیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھیں۔ ان کتابوں کو میں اپنی قمیض کے نیچے چھپا کے گھر لایا اور انہیں کچن کے ایک خفیہ کونے میں چھپا دیا۔ دن بھر میں جانوروں کی طرح کام کرتا اور مومانی کی گالیاں سنتا اور شہریار کے نخرے اٹھاتا، مگر رات کا انتظار کرتا۔ جب سب سو جاتے تو میں دبے پاؤں کچن میں جاتا، وہاں جلنے والے سفر واٹ کے بلب کی مدھم روشنی میں وہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا۔ مجھے الفاظ جوڑنے میں مشکل ہوتی مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں ساری رات جاگ کر پڑھتا رہتا۔ شہریار اب بڑا ہو رہا تھا اور مومانی اس کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ پڑھائی میں انتہائی نالائق تھا، ہر روز اسکول سے اس کی شکایتیں آتی تھیں، مگر مومانی اسے ڈانٹنے کے بجائے الٹا اساتذہ کو برا بھلا کہتی اور مزید مہنگے اسکول میں داخل کروا دیتی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا بیٹا شہزادہ ہے اور اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ڈگری مل جائے تو کافی ہے۔ دوسری طرف میں پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتا جو شہریار کے چھوٹے ہو چکے ہوتے اور مجھے اکثر رات کو بچا کچا کھانا ملتا اور کبھی کبھی تو مجھے بھوکا بھی سونا پڑتا، لیکن میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ میں نے محلے کے ایک ریٹائرڈ استاد ماسٹر کریم صاحب سے دوستی کر لی تھی۔ وہ مسجد میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے مجھے چھپ کر پڑھانے کی حامی بھر لی۔ میں جب بھی سودا لینے کے بہانے گھر سے نکلتا 10-15 منٹ ان کے پاس بیٹھ کے سبق یاد کر لیتا اور اپنی مشکلیں حل کروا لیتا۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحانات کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پہ امتحان دوں گا، لیکن اس کے لیے فیس کی ضرورت تھی۔ ماموں کبھی کبھی مجھے عید یا تہوار پہ چھپ کر کچھ پیسے دے دیتے تھے جو میں نے آج تک خرچ نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنی وہ ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور ماسٹر صاحب کے ذریعے اپنے داخلہ فیس جمع کروا دی۔ میرا دل خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں دھڑک رہا تھا کہ اگر مومانی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس جہالت کے اندھیرے سے نکل کے رہوں گا۔ جس دن میٹرک کا رزلٹ آیا تو میرے دل کی حالت عجیب تھی اور میں سیدھا اسکول گیا۔ وہاں نوٹس بورڈ پر بچوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی دکم پیل کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور جب میری اپنی نظریں اس لسٹ پر جمائیں تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ سب سے اوپر جلی حروف میں میرا نام لکھا تھا اور اس کے آگے لکھا تھا کہ میں نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔
میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ شاید آج میری قسمت بدل گئی ہے۔ میں نے وہاں موجود ماسٹر کریم صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا، جنہوں نے نم آنکھوں سے مجھے گلے لگایا اور کہا، جاؤ فاروق بیٹا، یہ خوشخبری اپنی ممانی اور ماموں کو سناؤ، شاید اللہ ان کے دل میں تمہارے لیے نرم کر دے۔ میں دیوانوں کی طرح دوڑتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھا اور دل میں یہ امید تھی کہ آج ممانی مجھے گلے لگائیں گی۔ میں گھر میں داخل ہوا، سین میں ہی چلا کر بولا، ممانی جان دیکھیے۔ ممانی کچن سے باہر نکلی، ان کے ماتھے پر وہی روایتی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا رزلٹ کارڈ ان کی طرف بڑھایا اور خوشی سے لرزتی آواز میں کہا، ممانی میں نے ٹاپ کیا ہے، میں پورے بورڈ میں اول آیا ہوں، دیکھیے میرے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ خوش ہوں گی، اور مگر انہوں نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے وہ کارڈ چھینا اور اس پر ایک سرسری نظر ڈالی، اور اگلے ہی لمحے جو ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ممانی نے میرے سامنے اس رزلٹ کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ کاغذ کے پرزے میرے چہروں پر دے مارے۔ میں پتھر کا ہو کے رہ گیا۔ ممانی نے آکار سے تھوکتے ہوئے کہا، کاغذ کے ٹکڑے مجھے مت دکھاؤ، 2 کتابیں کیا پڑھ لی ہیں، خود کو افسر سمجھنے لگی ہو، اگر تم پڑھ لکھ گئے تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نوکر ہی رکھوں گی تمہیں، تمہاری جگہ یاد رکھو، اگر تم نے ماموں کو بتایا، ان سے آگے پڑھنے کی فرمائش کی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی، پھر سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرنا۔ اس دن میں بہت رویا، اتنا رویا کہ میری آنکھیں سوج گئیں، لیکن ممانی کی وہ دھمکی میری کسی زنجیر سے کم نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی کامیابی کا شور نہیں مچاؤں گا، بلکہ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا۔ زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ممانی کو بتایا کہ میں شہر کی ایک فیکٹری میں مزدوری کرنے جاتا ہوں تاکہ گھر کے خرچے میں کچھ ہاتھ بٹا سکوں۔ ممانی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور بولی، ہاں یہ ہوئی نا بات، اب تم کچھ کام کرو کہ میں صبح گھر سے میلے کپڑے پہن کے نکلتا، مگر بیگ میں اپنی کتابیں چھپا لیتا اور سیدھا شہر کی پبلک لائبریری چلا جاتا۔ وہاں میں سارا دن پڑھتا اور شام کو دیہاڑی دار مزدوروں کی طرح تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ میں نے اسی طرح چھپ کے پہلے انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں لائبریری کی کتابوں سے نوٹس بناتا تھا۔ دوسری طرف شہریار، جس نے میٹرک کا امتحان تیسری کوشش میں بامشکل اس کے ساتھ پاس کیا تھا، اس کے فیل ہونے سے بھی گھر میں مٹھائی بانٹی گئی تھی۔ ممانی کا ماننا تھا کہ اس کے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، ورنہ وہ تو بہت لائق ہے۔ شہریار نے ضد پکڑ لی کہ اسے پاکستان میں نہیں پڑھنا، وہ لندن جانا چاہتا ہے۔ ماموں نے سر پکڑ لیا اور کاز گڑا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ساری زندگی کی جمع پونجی اور ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی کم پڑ جائیں گے۔ مگر ممانی نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے گھر کا بچا کچا سونا بھی بیچ دیا اور ماموں کو مجبور کیا وہ قرض لے، اور بولے، میرا بیٹا ولایت سے پڑھ کر آئے گا تو لاکھوں کمائے گا، یہ میرا شہریار بڑا افسر بنے گا۔ آخرکار شہریار کو لندن بھیج دیا گیا اور میں یہ تماشا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ماموں بوڑھے ہو چکے تھے اور اب اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں کھانسی کے دورے پڑ رہے، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے وہ دیسی ٹوٹکوں سے ہی گزارا کرتے، کیونکہ گھر کا سارا پیسہ لندن جا رہا تھا۔ شہریار وہاں پڑھنے کے بجائے عیاشیوں میں مصروف تھا۔ وہ آئے دن فون کرتا اور مزید پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ جب میں کچن میں کام کر رہا ہوتا تو سنتا کہ شہریار فون پر ممانی سے کہہ رہا تھا کہ امی، یہاں خرچے بہت ہیں، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں اور گاڑی لینی ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنی ہے۔ ممانی بڑے پیار سے کہتی، ہاں میرا بیٹا، تم فکر نہ کرو، میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتی ہوں۔ اور وہ پھر ماموں پہ برستی، تم اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ پردیس میں اکیلا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ماموں بیچارگی سے کہتے، ساگرا، اب تو بیچنے کو کچھ نہیں بچا، کیا میں اپنی کھال اتار کے بیچ دوں؟ ممانی غصے سے کہتی، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی بیچنی پڑے گی، مگر میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان حالات کو دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا تھا۔
اسی دوران میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا، میں نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ یہ میرا آخری کارڈ تھا، اگر میں یہاں ناکام ہوتا تو شاید ساری زندگی اس کے لیے وہیں رہ جاتا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، راتوں کو جاگ کر پڑھتا اور دن میں لائبریری میں نوٹس بناتا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، مگر میرے اندر کا جنون کم نہیں ہوا تھا۔ مجھے بس وہ لمحہ یاد آتا جب مومانی نے میرا رزلٹ کارڈ پھاڑا تھا، اور وہ پھر دن آیا جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے تحریری امتحان پاس کر لیا تھا اور اب مجھے انٹرویو اور ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر سے کیسے نکلتا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور شام کو جب مومانی چائے پی رہی تھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، مومانی جان، ایک خوشخبری سنانی ہے۔ مومانی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، کیا ہوا؟ میں نے نظریں جھکا کر جھوٹ بولا، مجھے دوسرے شہر میں ایک بہت بڑی فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری مل گئی ہے، وہاں تنخواہ بہت اچھی ہے اور رہائش بھی ملے گی۔ مومانی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، انہوں نے فوراً پوچھا، کتنی تنخواہ ملے گی؟ میں نے ایک بڑی رقم بتائی۔ وہ بولی، چلو شکر ہے تمہیں کسی کام تو لگے، ویسے بھی یہاں تمہیں مفت کی روٹیاں ہی توڑ رہے ہو، جاؤ جاؤ فوراً جاؤ، تنخواہ ملتے ہی سارے پیسے مجھے بھیجنا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ماموں نے مجھے بلایا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں میرے کپڑے کم اور کتابیں زیادہ تھیں، اور اس گھر سے نکل گیا جہاں میں نے اپنی پوری زندگی کے بدترین سال گزارے تھے۔ ٹریننگ سینٹر کا ماحول بہت سخت تھا، مگر میرے لیے وہ جنت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہاں مجھے عزت مل رہی تھی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ ہر مہینے ایمانداری سے مومانی کو بھیجتا، کسی شک نہ ہو کہ وہ سمجھتی تھی کہ میں واقعی کسی فیکٹری میں ملازم ہوں۔ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے، میری ٹریننگ مکمل ہو گئی اور میری کارکردگی کی بنیاد پر مجھے میرے اپنے ہی شہر میں بطور DSP کی تعینات کر دیا گیا۔ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں انہیں سرپرائز دوں، ان کے سامنے اپنی اصلیت تب کھولوں جب وقت صحیح ہو۔ اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ شہریار بھی لندن سے واپس آ رہا ہے۔ مومانی نے تو پورے محلے میں یہ شور مچا رکھا تھا کہ میرا بیٹا بیرسٹر بن گیا ہے اور اب وہ واپس یہاں پریکٹس کرے گا۔ انہوں نے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا اور محلے کی عورتوں کو بلا بلا کر بتاتی تھیں، یہ دیکھنا میرا شہریار آئے گا تو کیسی اس کی شان ہوگی، مگر سچ کچھ اور ہی تھا۔ میرے پاس ایک خفیہ رپورٹ آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ شہریار کو لندن پولیس نے کئی بار جوا کھیلنے اور نشہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا، اور اب چونکہ اس کا ویزا ختم ہو چکا تھا، اس نے کوئی ڈگری مکمل نہیں کی تھی، تو اسے وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا اور یہ وانی وہ ملک بدور ہو کر آ رہا تھا۔ مومانی بیچاری اس حقیقت سے انجان تھی، وہ تو بس اپنے بیٹے کے استقبال کی تیاریوں میں مگن تھی۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا وردی میں ملبوس اس فائل کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ قدرت کا انصاف کتنا عجیب ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ اس کا بیٹا جس پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے مگر وہ ذلت لے کر لوٹ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ یتیم بھانجا جسے دھتکار کیا گیا مگر آج وہ عزت اس کے مقام پر ہے جہاں بڑے بڑے اس کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے محتاط انسپکٹر کو بلایا اور کہا، کل شہریار کے گھر کے باہر سیکورٹی کا انتظام کرو کیونکہ میں خود جاؤں گا۔ وہ حیران ہو کے، سر آپ وہاں کیوں جائیں گے؟ میں تو مسکرا کر کہا، وہاں میرا کچھ ادھار باقی ہے جو مجھے چکانا ہے۔ آج شہریار کی واپسی تھی اور مومانی اسی دن کا عید بنا رکھا تھا۔ پورے گھر کو برقی کمکوں سے سجایا گیا تھا، دیگیں چڑھائی گئی تھی۔ محلے کا شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جسے دعوت نہ دی گئی ہو، کیونکہ مومانی چاہتی ہیں کہ سب دیکھیں ان کا بیٹا ولادت سے ایک بیرسٹر بن کر لوٹا ہے۔ جب شہریار کی گھر کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے مہنگا 3 پیس سوٹ پہن کر رکھا تھا، آنکھوں پہ کالا چشمہ تھا، مگر میں تو جانتا تھا کہ اس کالے چشمے کے پیچھے چھپی آنکھیں خوف زدہ تھیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا ہے اور یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے، مگر مومانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا۔ وہ دیوانے وار اس پر پیسے وار رہی تھی اور بار بار اس کا ماتھا چوم کر کہہ رہی تھی، میرا شیر پتر آ گیا، میرا افسر بیٹا آ گیا۔ ماموں کے ایک کونے میں کھڑے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ تو خوشی تو تھی مگر وہ خوشی ادھوری تھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس دن کے لیے انہوں نے کتنا بھاری قرض اٹھایا ہے۔ شہریار کے چہرے پہ
ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے کسی اندیکھے خطرے کو محسوس کر رہا ہو، مگر مومانی نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسے بازو سے پکڑ کر مہمانوں کے درمیان لے گئی اور بلند آواز میں بولی، دیکھو یہ میرا شہریار ماشاءاللہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، اب یہاں کا سب سے بڑا وکیل بنے گا اور بڑے بڑے جج اس کے سامنے سر جھکائیں گے۔ شہریار بامشکل مسکرانے کی کوشش اور دھیمی آواز میں بولا، امی بس بھی کریں، میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ مگر مومانی نے اس کی بات انسنی کی اور بولی، ارے آج تو جشن کا دن ہے، آرام تو ساری زندگی کرنا ہے، ابھی تو بڑے بڑے مہمانوں نے آنا ہے۔ میرے دفتر میں جب دعوت نامہ پہنچا تو میں کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، میرے سامنے میز پر وہ خوبصورت کارڈ رکھا تھا جس پر سنہرے حروف میں لکھا تھا، اس شہریار رشید کو لندن سے کامیابی واپسی کے موقع پر ہونے والی شاندار دعوت میں معزز ڈی ایس پی صاحب کی شرکت ہمارے لیے باعث افتخار ہوگی۔ میرے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ تیر گئی۔ قدرت بھی کیسے کیسے کھیل رچاتی ہے، جس گھر میں مجھے 2 وقت کی روٹی کے لیے ذلیل کیا جاتا تھا، آج اسی گھر میں مجھے عزت بڑھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ میں نے کارڈ اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب مومانی نے میرا میٹرک کا رزلٹ کارڈ پھاڑا تھا۔ آج ان کا بھیجا ہوا کارڈ میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے اسے پھاڑ نہیں رہا تھا بلکہ اسے قبول کر رہا تھا۔ میں نے انٹر کام کا بٹن دبایا اور اپنے ریڈر کو بلایا اور وہ فوراً اندر آیا اور سلوٹ مار کے بولا، جی سر حکم۔ میں نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور سنجیدگی سے کہا، رشید صاحب کے گھر پیغام بھجوا دو کہ ڈی ایس پی صاحب دعوت میں ضرور آئیں گے اور اپنے پورے عملے کو تیار رہنے کو حکم دو، میں چاہتا ہوں کہ آج پورا پروٹوکول یادگار ہو۔ ریڈر نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کیونکہ میں عام طور پر ایسی نجی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا، مگر اس نے سوال کرنے کی جرات نہیں کی اور جی سر کہہ کے کمرے سے نکل گیا۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر کے شور کو سننے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فاروق، آج کا سفر تمہاری زندگی کا سب سے مشکل لیکن سب سے اہم سفر ہوگا۔ شام ہو چکی تھی اور شہر کی رونقیں بحال ہو گئی تھیں، مگر جس گلی میں میرا بچپن گزرا تھا وہاں آج میلے کا سماں تھا۔ گھر کے صحن میں شامیانے لگے ہوئے تھے اور انواع قسم کے کھانے چنے جا رہے تھے۔ مومانی نے شہر کے تمام موزن تاجروں اور بااثر لوگوں کو بلا رکھا تھا۔ وہ رزق برق لباس میں پہنے ہر آنے والے مہمان کا استقبال کر رہی تھی اور ہر دوسرے جملے میں لندن اور بیرسٹر کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ شہریار کو انہوں نے زبردستی مہمانوں کے بیچ بٹھا دیا ہوا تھا اور بیچارہ نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ کوئی اس سے لندن کے موسم کا پوچھ رہا تھا تو کوئی وہاں کے قانون کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ وہ گول مول جواب دے کے جان چھڑا رہا تھا۔ مومانی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی کہہ رہی تھی، دیکھا تم نے، میں نہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا۔ ارے وہ فاروق تو مزدوری کرتا رہ گیا اور میرا بیٹا دیکھو آج کہاں پہنچ گیا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ خون اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ماموں بار بار مومانی کو اشارہ کر رہے تھے کہ آواز نیچی رکھے، مگر وہ آواز ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تبھی کسی نے آ کر بتایا کہ ڈی ایس پی صاحب کا قافلہ روانہ ہو چکا۔ یہ سنتے ہی مومانی کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ماموں کو آواز دی، ارے سنتے ہو، جلدی کرو، ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، پھولوں کا ہار منگواؤ، آج ہماری عزت میں 4 چاند لگنے والے ہیں۔ مہمان بھی یہ سن کے ہوشیار ہو گئے اور کھانا چھوڑ کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ اس علاقے میں کسی اتنے بڑے پولیس افسر کا کسی کے گھر آنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تیار ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی پولیس کی وردی ہینگ سے اتاری اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ محض کپڑے نہیں تھے، یہ میری محنت، میرے صبر اور میری ماں کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ میں نے قمیض پہنی اور بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ مجھے آئینے میں وہ سما ہوا 7 سال کا فاروق نظر آیا جو مومانی کی ڈانٹ سن کر کونے میں چھپ جاتا تھا۔ میں نے اپنے کندھوں پہ چمکتے ہوئے ستارے لگائے۔ مجھے لگا کہ میں نے آج اپنے کندھوں سے یتیمی اور بے بسی کا بوجھ اتار پھینکا تھا۔ میں نے سر پہ کیپ رکھی اور اپنا بیلٹ ٹائٹ کر کے میری آنکھوں میں آج وہ ڈر نہیں تھا جو بچپن میں ہوتا تھا۔
آج میں فاروق نہیں بلکہ ڈی ایس پی فاروق تھا، جس کے ایک اشارے پر قانون حرکت میں آ جاتا تھا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنی ماں کی پرانی تصویر اٹھائی اور اسے چوما۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے باتیں کی اور کہا، ماں دیکھ لے، آج میں آپ کا بیٹا کسی ٹکڑے پر پلنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو انصاف دینے والا بن گیا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، آج میں وہیں جا رہا ہوں جہاں مجھے نکما کہا گیا تھا۔ دعا کیجیے گا کہ میں تکبر سے بچوں اور انہیں یہ احساس دلا سکوں کہ عزت پیسے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر میرے محافظ مستعد کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے ایریا جوڑ کر سلوٹ کیا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ قافلہ رواں ہونے کو تیار تھا اور میں ماضی کے اوراق الٹنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ شہر کی مصروف سڑکوں سے ہوتا ہوا اس علاقے کی طرف مڑ گیا جہاں کی گلیوں میں اچھی طرح واقف تھا۔ جیسے ہی ہم اس محلے میں داخل ہوئے تو اس پولیس موبائل کے سائرن کی آوازیں نے خاموش فضا میں اور تاش پیدا کر دیا۔ لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ باہر نکل آئے۔ دکانداروں نے اپنے کام چھوڑ دیا اور سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ اتنی ساری پولیس کی گاڑیاں کس کے گھر جا رہی ہیں۔ چھتوں پہ عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ میں شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جب اس مخصوص گلی میں مڑی تو آگے رستہ تنگ تھا، مگر ڈرائیور نے مہارت سے گاڑی چلائی اور سب سے آگے پولیس کی موبائل تھی جس میں مسلح جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے میری سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی تھی جس پر قومی پرچم لگا ہوا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کے قافلہ رک گیا۔ وہاں موجود مہمان اور محلے والے بھیڑ لگا کے کھڑے تھے۔ ممانی سب سے آگے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں گلاب کے پھول کا ایک بڑا سا ہار تھا اور چہرے پر ایسی چاپلوسی والی مسکراہٹ تھی جو میں نے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ وہ بار بار اپنی ساڑی کا پلو درست کر رہی تھی اور ماموں کی کہنی مار کے کہہ رہی تھی، ذرا سیدھا کھڑے ہوں، آج ہماری شان بڑھنے والی ہے۔ دیکھیے کتنے پروٹوکول سے، یہ سب میرے بیٹے کی وجہ سے ہے۔ پولیس والے بھی جانتے ہیں کہ بیرسٹر شہریار کوئی عام آدمی نہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سارا لاؤ لشکر ان کے بیٹے کے دوست یا ملنے والوں کا ہے، جو خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی اور بار بار لوگوں کی طرف فخر سے یہ اندازے میں دیکھ رہی تھی کہ گاڑی رکتے ہی میرے گارڈز نے پھرتی سے چھلانگ لگائی اور چاروں طرف گھیر بنا لیا۔ انہوں نے لوگوں کے پیچھے ہٹانے کا کہا اور ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں گاڑیوں کے پچھلے دروازے پہ جمی ہوئی تھی۔ ممانی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی کوئی بھاری بھرکم مونچھوں والا رعب دار افسر نکلے گا اور وہ آگے بڑھ کے اسے ہار پہنائے گی اور پھر سب لوگ ان کی واہ واہ کریں گے۔ ماموں بھی مؤدب ہو کے کھڑے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی تناؤ تھا۔ میں نے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لیا۔ پھر میں نے دروازے کا ہینڈل دبایا اور دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے میرا چمکتا ہوا سیاہ بوٹ زمین پہ اٹکا، پھر آہستہ سے میں باہر نکلا۔ میری وردی کی استری اور کاندھوں پہ لگے بیچز روشنی میں چمک رہے تھے۔ میں نے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا تو میرا سامنا سیدھا ممانی سے ہوا۔ مسکراتے ہوئے ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھی، مگر جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو وہ وہیں جم گئی اور ان کے قدم منو وزنی ہو گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرے پہ جو مسکراہٹ کسی خوفناک حیرت میں بدل گئی۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی نے ان کا گلا دبا دیا ہو۔ ماموں نے جب مجھے دیکھا تو ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجمع پر موت کا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ممانی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ ان کے ہاتھوں میں موجود گلاب کے پھولوں کا وہ بھاری بھرکم اور خوبصورت ہار جسے وہ بڑے فخر سے تھامے کھڑی تھی، ان کی طرف دھیلی پڑتے ہی ان کے لرزتے ہاتھوں سے پھسل گیا اور زمین پہ گر کے بکھر گیا۔ یہ محض پھول نہیں بکھرے تھے بلکہ یہ ان کا وہ برسوں پرانا غرور اور تکبر اور جھوٹی شان تھی جو لمحوں میں میرے قدموں میں آ گری تھی۔ ممانی آنکھوں کی بے یقینی اور حیرت سے اس قدر پھیل گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ اب بھی باہر نکل آئیں گے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور ماموں رشی بھی میرے سامنے کھڑے بت بنے مجھے تک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک تو تھی
مگر اس پر حیرت کا غبار اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا ماحول ہو رہا تھا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس، کاندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے سجائے یہ بار روب و وجیہ افسر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا وہی یتیم و مظلوم بھانجا فاروق ہے، جسے وہ گھر کے کام کاج کے لیے استعمال کرتے اور جسے وہ کبھی انسان بھی نہیں سمجھتے۔ ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا اور پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس گہری اور پر اسرار خاموشی میں صرف میری بھاری بوٹوں کی توپ سنائی دے رہی تھی، جو سیدھی مومانی کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ شاید زمین پھٹنے کی دعا مانگ رہی تھی تاکہ اس شرمندگی اور ذلت سے بچ سکے، مگر آج حساب کا دن تھا اور قدرت نے انہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور اپنے چہرے پہ انتہائی سنجیدگی طاری کی ہے اور آہستہ اپنے تلے قدموں سے چلتا ہوا مومانی کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ وہ ندامت سے مجھ سے نظر ملانے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ وہ شاید اس لمحے کی تاب نہیں پا رہی تھی کہ میں نے نیچے جھک کر زمین سے وہ گرا ہوا ہار اٹھایا، اس کی دھول جھاڑ کر بڑے ادب اور احترام سے مومانی کے لرزتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھما دیا۔ وہ انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں بولا، مومانی جان، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا وہی یتیم اور نکما بھانجا فاروق ہوں، جسے آپ نے کبھی اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ وہ اسکول جا سکے یا عزت کی دو روٹی کھا سکے۔ میں وہی فاروق ہوں جس کے میٹرک کا رزلٹ کارڈ آپ نے غصے سے پھاڑ دیا تھا اور میرے منہ پہ دے مارا تھا اور کہا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جاؤ گے۔ یہ دیکھ لیں، آج خدا کی قدرت، اس نے آپ کی وہ بات غلط ثابت کر دی اور مجھے عزت کے اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں پہنچنے کے لیے میں نے اپنی نیندیں، اپنا چین، اپنا بچپن قربان کیا تھا۔ آج میں اسی گھر میں اپنی عزت سے واپسی لینے آیا ہوں کہ میری الفاظ سن کے مومانی کے پیروں تلے زمین بھی نکل گئی۔ ان کی ٹانگوں کا ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں مٹی پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ان کے حلق پہ ایک ہی لفظ ادا نہ ہو سکا، بس آنکھوں سے آنسو کی جھاری لگ گئی، اور جو خوشی کے نہیں بلکہ شدید پچھتاوے اور شرمندگی اور ندامت کے تھے۔ جواب ان کے اندر کا سکون برباد کر رہے تھے۔ ماموں نے آگے بڑھ کے مجھے چھونا اور جسے وہ یقین کرنا چاہتے کہ یہ خواب تو نہیں بلکہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں شفقت آمد آئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے، انہیں گلے لگا لیا۔ تبھی میری نظر بھیڑ میں چھپے شہریار پر پڑی، جو مہمانوں کی اوٹ میں ہو کر کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور پسینے کے قطرے سے اس کے ماتھے پہ چمک رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو اشارہ کیا، اس نے ایک نیلے رنگ کی سرکاری فائل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے وہ فائل ہوا میں لہرائی تاکہ سب دیکھ سکیں اور اپنی آواز کو تھوڑا بلند اور سخت کرتے ہوئے کہا، مومانی جی، آپ کو لگتا ہے شہریار لندن سے بیرسٹر بن کر آیا ہے، اس کی کامیابی کی خوشی آپ نے یہ جشن رکھا ہے، مگر سچ تو کچھ اور ہی ہے، اور وہ کڑوا سچ اس فائل میں قید ہے۔ یہ فائل میرے تھانے میں پہنچی تھی، جس میں لندن کی پولیس کی تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ آپ کا لاڈلا بیٹا وہاں پڑھنے یا ڈگری لینے نہیں گیا تھا، بلکہ یہ وہاں جوا کھیلنے اور لڑائی جھگڑے کرنے میں مصروف رہا، اور اسی جرم میں نے گزشتہ 2 مہینے لندن کی جیل کی ہوا کھائی ہے، اور وہاں کی حکومت نے اسے ڈی پورٹ کر کے، یعنی ملک بد کر کے ہمیشہ کے لیے واپس بھیجا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور بے یقینی شہریار کو دیکھنے لگے۔ مومانی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھا، جو سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا اور نظریں ملانے کی تاب نہیں لا رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مومانی، آپ نے اپنے زیورات بیچے، ماموں کی پینشن اور جمع پونجی لٹا دی تاکہ یہ پڑھ سکے، مگر اس نے وہ سارے پیسے اپنی عیاشیوں اور آوارہ گردی میں اڑا دیے۔ یہ تو خالی ہاتھ لوٹا ہے، آپ کے لیے سوائے بدنامی اور دھوکے کے کچھ نہیں لایا۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا سکتا تھا، مگر میں نے ماموں کی عزت کا بھرم رکھا اور تھانے میں کسی کو اس کی بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔
کہ یہ مجرم آپ کا بیٹا ہے، ورنہ قانون کے مطابق اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کیا جانا تھا۔ میں نے اسے گھر آنے دیا تھا کہ یہ خود آپ کو سچ بتا سکے، مگر اس نے تو یہاں آ کر بھی جھوٹ کا ہی سہارا لیا اور آپ کو دھوکے میں رکھا۔ یہ سن کر مومانی کا وہ راز سامان بھی ٹوٹ گیا جو اپنے بیٹے پہ کرتی تھی۔ انہوں نے شہریار کو دیکھا اور مجھے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مومانی کی حالت گیر ہو رہی تھی، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتی ہوئی میری طرف سرکی اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان پہ سر پہ رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ان کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ روتے ہوئے بولی، فاروق مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تمہیں بھوکا رکھا، تمہیں مارا پیٹا اور تمہاری ہر خوشی چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے یتیم کا حق کھایا، مگر میں نے اپنے سگے بیٹے پر سر پر بٹھایا اور اس نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا۔ اور تم، جس کے ساتھ میں نے سوتیلیوں سے بھی بدتر سلوک کیا، آج تم نے میری لاش رکھی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں تمہاری ماں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گی؟ میں نے مومانی کو زمین سے اٹھایا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میرا دل صاف ہو چکا ہے، کیونکہ میرا مقصد انہیں نیچا دکھانا نہیں بلکہ احساس دلانا تھا۔ میں نے کہا، مومانی جان، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ حساب، نسبے یا پیسہ انسان کو بڑا نہیں بناتا، بلکہ انسان کا کردار اور اس کی محنت اسے بلندیوں پہ لے جاتی ہیں۔ اور میں اپنی ماں کی تربیت پہ دبا نہیں لگا سکتا۔ اپنے بڑوں سے بدلہ لوں۔ محلے والے اور مہمان جو تماشا دیکھنے آئے تھے، اب ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ شہریار شرمندگی سے کسی اور کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماموں نے مجھے دوبارہ گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے۔ دعوت کا وہ جشن جو شہریار کے لیے سجایا گیا تھا اب میری کامیابی کے جشن میں بدل چکا تھا، مگر میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ماحول بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے مومانی اور ماموں سے اجازت لی اور کہا، اب آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ بیٹا ابھی زندہ ہے، میں ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں گا۔ تبھی میرے ماسٹر صاحب بھی نظر آئے تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کے مجھے گلے لگایا، اور میں نے بھی بڑے فخر سے ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے مجھے دعائیں دی اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گاڑی میں واپس بیٹھا تو میرا دل ہلکا پھلکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مومانی گیٹ پہ کھڑی ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی، مگر اب ان کی نظروں میں میرے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ عقیدت اور محبت تھی۔ گاڑی کا قافلہ واپس مڑا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے اتنا صبر کرنا سکھایا تھا۔ کہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے بعد میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا وہ مجھے واپس کوئٹہ لے جائے، مگر میرا دل اب بھی اسی گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے ناطہ نہیں توڑوں گا بلکہ ان کا سہارا بنوں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کیا، لیکن اس بار میں سرکاری گاڑی اور پروٹوکول کے بغیر اپنی نجی گاڑی میں سادہ کپڑوں میں گیا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ماموں نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ میرے لیے کسی تمغے سے کم نہیں تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو مومانی کچن میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ وہ یہ لمس تھا جس کے لیے میں بچپن میں ترس رہا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما اور کہا، فاروق بیٹا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم دوبارہ اسی گھر کا رخ کرو گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، مومانی جان، یہ میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس دن مومانی نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھیر بنائی۔ یہ وہی کھیر تھی جو بچپن میں صرف شہریار کو ملتی تھی اور میں دور بیٹھ کر حسرت سے دیکھتا تھا، لیکن آج وہ پیالہ میرے ہاتھوں میں تھا اور مومانی مجھ سے پیار سے کھلا رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے دل میں سے برسوں کی کڑواہٹ دور ڈالی اور دوسری طرف شہریار شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ وہ شرمندگی کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میں اس کمرے میں گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں سرخ تھی اور میں نے اسے سمجھایا کہ شہریار، گرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی اس میں ہے کہ انسان گر کے اٹھ نہ سکے۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے، اب محنت کا راستہ اختیار کرو، میں تمہارا ساتھ ہوں۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور مشورہ دیا کہ وہ چھوٹی سطح پر اپنے کاروبار شروع کرے۔ پہلے تو وہ ہچکچایا مگر پھر اس نے میری بات مان لی اور شہر کے بازار میں کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔
شروع میں اسے مشکل ہوئی کیونکہ اسے محنت کی عادت نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا کہ حلال کمائی میں جو سکون ہے وہ حرام کی عیاشی میں نہیں۔ مومانی اور ماموں بھی اب بہت خوش تھے۔ مومانی کا رویہ بدل چکا تھا اور اب محلے میں اپنی شان اور شوکت کی باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر وقت میری کامیابی اور شہریار کی محنت کا ذکر کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ مجھے 2 بیٹے ملے، ایک نے مجھے عزت دی اور دوسرے نے مجھے صبر سکھایا۔ یہ وقت لگا کر اڑتا گیا اور تقریباً 1 سال گزر گیا۔ گھر کے حالات اب بہت بہتر ہو چکے تھے۔ شہریار کی دکان اچھی چل پڑی تھی اور اب ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ ایک شام جب میں گھر آیا تو مومانی نے مجھے پاس بٹھایا اور بڑے لاڈ سے بولی، فاروق، اب تمہاری عمر ہو گئی اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے تمہارا گھر بساؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ فیصلہ تمہاری مومانی خود کرے، اور یہ تاکہ انہیں احساس ہوا کہ میں انہیں کتنا مانتا ہوں۔ مومانی نے میری شادی اپنی ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی سے طے کر دی، جو انتہائی سلیقہ مند اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ شادی کی تقریب بہت سادہ رکھی گئی۔ جب میں نے اپنی دلہن کو گھر لے کر آیا تو مومانی نے صدقے اتارا اور میری زندگی میں اب وہ خوشیاں آ گئی تھیں جن کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میری بیوی کے آتے ہی گھر کو جنت بنا دیا، اور مومانی اور ماموں کی بہت خدمت کرتی تھی، اور مومانی بھی اسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھتی تھی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی۔ اور شہریار بھی اب وہ میری عزت کرتا ہے اور مجھ سے ہر مشورہ لے کے چلتا ہے، اور وہ بھی اب شادی شدہ ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے۔ ہم سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اور مومانی اب 5 وقت کی نمازی ہو گئی اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور مجھے اب اسی گھر میں وہ سکون ملتا ہے جو میں اپنی DSP کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی نہیں ملتا۔ سچ کہتے ہیں، معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔